الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عید الفطر کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لیے خوشی منانے کا دن ہے اور یہ ہمارے خوشی منانے کا دن ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل اور اس کی تربیتی مہینے میں عبادت کے انجام دہی کے بعد اظہار تشکر کے طور پر خوشی منانے کا دن ہے۔ یہ اسلامی تہوار ہے جو اپنے دامن میں فضل اور رحمت، فرحت، مسرت، باہمی مودت و محبت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے سچی خوشی کا موقع ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کے لیے ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد اس کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عتاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائی، دسترخوان آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں ہے جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا اختیار کیا۔ اسی بنا پر علماء کرام کی رائے ہے کہ عید کے دن خوشیاں منانا دین کی علامت میں سے ہے۔ عید کے دن خوشی کے اس موقع کو فراموش کرنا، رنج و الم کی فضا طاری کرنا اور مایوسی رہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اہل ایمان کا باہمی رشتہ اخوت پر مبنی ہوتا ہے جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے قائم ہوتی ہے۔ لہذا عید سعید کے اس موقع پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں کسی یتیم، غریب، بے بس، محتاج کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے احوال دریافت کریں، حتی الامکان اپنے تعاون سے اس کی ضرورت پوری کریں۔ اس لیے زکوٰۃ و صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے عید کے دن، تاکہ نادار بھی عید کی خوشی میں برابر کا شریک ہو سکیں اور کوئی مسلمان عید کے دن محروم نہ ہو۔ اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، غریبوں کو، یتیموں کو دے دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ خود خوش ہو کر دوسروں کو بھلا دیتے ہیں۔ عید اس لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اسلام میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کے یا دل میں کینہ، بغض و عداوت کے جذبات کی موجودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوشی کے اس دن میں جس طرح ہم غسل کر کے بدن صاف کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کی صفائی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بھائی کا خیر مقدم اور استقبال کریں، اس معاملے میں خود سے پہل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حقیقی صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ صلح کرنے والا، صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کی قرابت کو منقطع کر دیا جائے تو اس قرابت کو قائم رکھے۔ اس لیے رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے اقارب، اعزاء کو ملنا، خاص طور سے والدین سے ملاقات کرنا اور ان کے لیے عید کے فرح سرور کا سامان مہیا کرنا، یہ لازم ہے۔ یہ صلح رحمی
نہ صرف اس شخص کو عید کو دوبالا کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے کشادگی رزق اور عزت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی زندگی کی مہلت دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اس کے ساتھ اچھا احسان کرے، صلح رحمی کرے۔ عید الفطر کی جو یہ خوشی ہے، عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ عید کی خوشی کن لوگوں کے لیے؟ کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک مبارک مہینہ پایا اور اس کو ضائع کر دیا، اسے استفادہ کے لیے کوئی لمحہ نہ نکال سکے، بلکہ خواہشات کی پیروی میں محرمات کی مرتکب ہوئے؟ نہیں، بلکہ اس دن کی خوشی کا مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودگی کے لیے اعمال صالح کی طرف سبقت لے جانے کی سعی مسلسل کرتے رہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ تو جس طرح انہیں رمضان میں روزہ افطار کرتے وقت اطاعت الہی پر ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان میں عبادت کو بحسن خوبی انجام دینے کے بعد اس ماہ کے اختتام پر ثواب کی امید میں انہیں ایک خوشی ملتی ہے۔ اس کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکوں کار بندوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتے، انہیں پورا عطا فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کار کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے سارا مہینہ اس نے روزہ رکھا، تقوی اختیار کیا، تو یہ جو عید ہے، عید آتے ہی ہم اللہ کو بھولیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی کریں، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ رمضان تو تام اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرتے تھے، اب رمضان چلا گیا، عید آ گئی تو چھٹی ہو گئی، نہیں۔ اس عید کو ہم وعید نہ بنائیں، عذاب نہ بنائیں۔ رمضان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، محض جشن و خوشی کے نام پر انجام دینا شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ ناشکری ہے جو عذاب الہی اور وعید کا باعث ہے، نہ کہ عید کا۔ اس لیے ہم اس عید الفطر کے موقع پر یہ عہد کریں کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان کو عبادت اطاعت میں گزارے، اسی طرح سال کے بقیہ ماہ بھی گزاریں گے، تاکہ رمضان کے عمل کا تربیتی عمل یہ شمار کیا جائے، نہ کہ محض خانہ پوری ہو، ساری رات جاگنا، عید کی نماز کو قضا کرنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا کہ رمضان چلا گیا تو اب چھٹی ہو گئی، اور رمضان کے آخری دنوں میں خریداری کے لیے بازاروں میں بھیڑ لگانے سے یہ گریز کیا جائے۔ عید کے دن جو اچھے کپڑے میسر ہوں زیب تن کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب ہم نے رمضان میں کتنا تقوی حاصل کیا، یہ ہماری عید بتائے گی۔ جس طرح عمل ایمان کا پیمانہ ہے، اسی طرح عید اس بات کا پیمانہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنا تقوی حاصل کیا۔ اور یہ جائزہ چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ رمضان کی شاپنگ اور عید کی تیاریوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ چاند رات کے دوران عشاء کی نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن اتنے تھک جاتے ہیں کہ ظہر عصر بھی ترک ہو جاتی ہے۔ ہم عید کے دن کی سنتوں کو اجاگر کریں تاکہ عید ہمارے لیے عید ہو، نہ کہ وعید ہو، نہ کہ ہمارے لیے عذاب ہو۔ رمضان کے روزے رکھے، اب تقوی ہمارے اندر آ گیا۔
اب پورا مہینہ پورا سال ایسے گزاریں جیسے ہم رمضان گزارتے تھے۔ رمضان کیسے ہم نے گزارے؟ چاند آ گیا، چاند نکل گیا، عید آ گئی، ہم کتنے خوش ہو گئے۔ اسی طرح کا پورا سال اس طرح گزاریں گے جیسے ہم نے رمضان کو گزارا تھا۔ جب موت آئے گی ہم ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے چاند دیکھنے سے خوش ہو گئے، مزے ہی مزے ہو جائیں گے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا الحمدللہ روزے تو رکھے، ابھی عید تو آ گئی، اب ہماری چھٹی نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے پیدا اس لیے کہ اپنی عبادت کے لیے، پورا سال اسی طرح رہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کریں۔ جیسے رمضان میں پانی پینا حلال، کھانا کھانا حلال، لیکن اللہ کا حکم تھا نہ پیئیں نہ کھائیں، تو ہم نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ دیا۔ تو اب باقی رمضان میں بھی اللہ پاک کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کریں۔ موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہے، موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، دلہا ہو، دلہن ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو مرنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ٹی وی نہیں چلاتے تھے، موبائل نہیں چلاتے تھے کہ رمضان ہے رمضان ہے۔ یہ تو ایک سبق ہے کہ اس رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا کہ تمہارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے، تاکہ ساری زندگی اسی طرح رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ زندگی کا مقصد، یہ زندگی کا جو نا اصل مقصد ہے، اس لیے اللہ پاک نے پیدا کیا تھا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، نہ کہ آپ کما کے مجھے کھلائیں، اللہ پاک ہے کھانے سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ تمہیں رزق دے گا۔ وَرِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، روزی کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کریں، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، یہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کفا بالموت واعظا یا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی پر یہ لکھتے تھے کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت تیرے لیے ایک نصیحت کے لیے کافی ہے۔ انگلی پہ اس لیے لکھتے تھے کہ بار بار یہ یاد آ جائے، موت ہمیشہ سامنے ہو، یہ حقیقی چیز ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب موت آ گئی پھر زندگی نہیں ملے گی، جو کچھ کیا ہے وہی جو ہے مل جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ تو ہم نے رکھے،
ابھی پورا سال ساری زندگی عزم ارادہ کریں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔